السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کلیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سرچ اینڈ انالیسس ٹی وی۔ ناظرین محترم، سال 2020 اپنے اختتام کو جا پہنچا۔ یہ سال کیسا گزرا؟ ہر شخص کے تجربات مختلف ہوں گے، لیکن ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ کرۂ ارض پر شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو سال 2020 سے خوش ہوا ہو اور اس کی امیدیں توقعات پر اترا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سال 2020 میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دسمبر 2019 میں چائنا کے شہر ووہان میں نمونیا کے مریض داخل ہوئے۔ وہ مریض 2 سے 4 اور 4 سے 8، اور جب تعداد کافی بڑھ گئی تو ان مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں معلوم پڑا کہ ماضی میں آنے والے وائرس کی ہی فیملی میں ایک وائرس ایکٹیو ہو رہا ہے، اور یہ وائرس سب میں ایک جیسا ہے۔ اس وائرس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ پاکستان میں پہلا کیس کراچی 26 فروری ایران سے آنے والے زائرین میں نکلا۔ جب اس وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 20 ہوئی تو لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، جو 14 دنوں پر مشتمل تھا۔ پہلے لاک ڈاؤن سندھ میں لگایا گیا اور پھر بعد میں پورے پاکستان میں لگا دیا گیا۔ 3 جنوری کو بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب امریکہ کے ایک ڈرون حملے نے ایرانی میجر جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا اور ہلاک کر دیا، جبکہ اس نے واضح طور پر بغداد میں عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی سے ملاقات کے راستے پر حملہ کیا۔ سلیمان قدس فورس کے کمانڈر تھے، جو ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کی 5 شاخوں میں ایک تھیں۔ سلیمانی کے ساتھ 4 ایرانی اور 5 عراقی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ 29 فروری کو قطر دوحہ میں امن ڈیل افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوئی، جس کا مقصد 18 سالہ جنگ ختم کرنا تھا۔ معاہدے میں 4 امور کا پتہ چل رہا ہے۔ پہلا، تشدد میں کمی۔ دوسرا، غیر ملکی فوجی دستے واپس لینا۔ تیسرا، افغان مذاکرات شروع کرنا۔ اور چوتھا، افغانستان کو ضمانت دینا کہ دوبارہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہیں بنے گی۔ اس جنگ میں 1,57,000 ہلاکتیں ہوئیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں امریکہ کی لاگت $2 کھرب آئی۔ 9 مارچ کو آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی۔ ایک اندازے کے مطابق 18.6 ملین ایکڑ یعنی 1,86,000 مربع کلومیٹر تک پھیل گئی تھی۔ اس آگ میں 5,900 سے زائد عمارتیں، جس میں 2,779 گھر تباہ ہوئے اور کم از کم 34 افراد جلس گئے، جس کے نتیجے میں سیاحت سے آنے والی آمدنی میں بھی واضح طور پر کمی واقع ہوئی۔ 20 مئی کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز 8303 لاہور ایئرپورٹ سے کراچی، پاکستان کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک شیڈول ڈومیسٹک فلائٹ تھی، جو 320 رن وے سے چند کلومیٹر دور کراچی کے گنجان آباد رہائشی علاقے ماڈل کالونی میں گر کر تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں عملے سمیت 97 افراد جان بحق ہوئے، اور اس حادثے میں زمین پر سوار 8 افراد بھی زخمی ہوئے، جس میں سے ایک زخمی ہونے کی وجہ سے دم توڑ گیا۔ 13 اگست کو یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ یو اے ای پہلا اسلامی ملک نہیں جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، کہ اس سے پہلے مصر نے 1979 میں اور اردن نے 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کیا اور اپنے تعلقات کو باضابطہ طور پر معمول پر لانے کے لیے راضی ہوئے۔ 20 ستمبر کو پی ڈی ایم موجودہ حکومت پی ٹی آئی کے خلاف بنائی گئی، جس کا نعرہ ووٹ کو عزت دو رکھا گیا، اور اس پی ڈی ایم کا صدر مولانا فضل الرحمان کو بنایا گیا۔ پی ڈی ایم پاکستان میں موجودہ دیگر سیاسی جماعتوں کا مجموعہ ہے، جس کا مقصد مل کر موجودہ حکومت کو ختم کرنا ہے۔ 27 ستمبر کی صبح ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ دونوں ملکوں میں جنگ کا تنازع کارا باغ ہے۔ کارا باغ کی زمین کا ٹکڑا ہے، جس کے حوالے سے ارمینیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، جبکہ آذربائیجان یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ یہ حصہ ہمارا ہے۔ اسے ایسے سمجھ لیجئے جیسے کشمیر پاکستان اور انڈیا کے لیے ہے۔ 18 اکتوبر کو حفیظ سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کئی دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں، کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا۔ فی الوقت ابھی تک حفیظ سینٹر بند ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود دکانداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 26 اکتوبر کو گستاخانہ خاکے فرانس میں بنائے گئے، جس کی تصدیق فرانسیسی صدر نے خود کی اور پوسٹر سرکاری عمارتوں پر لگانے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اپنے غم و غصہ دکھایا۔
پاکستان کے وزیر اعظم اور مذہبی جماعتوں نے سخت رویہ اپنایا اور ترکی کے صدر نے بھی فرانس کی پروجیکٹس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا اور ایک کانفرنس میں ہاتھ نہ ملا کر فرانسیسی صدر سے مسلمانوں کا دل جیت لیا۔ 28 اکتوبر کو پاکستان کی حکومت نے کووڈ-19 کے دوسرے اسبیل کا اعلان کیا، جب چند ہفتے قبل روزانہ کیسز میں اضافہ 400 سے 500 کے مقابلے میں 750 تک پہنچ گیا۔ 6000 سے 11000 تک فعال مقدمات میں اچانک اضافہ اور وینٹیلیٹر کے اہم مقدمات والے اسپتال میں داخل ہونے کا ریکارڈ ملک بھر میں کیا گیا۔ 3 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہوئے۔ اس الیکشن میں ٹرمپ کے مد مقابل جوئے بائیڈن تھا۔ اس الیکشن میں 51.4% جوئے کو ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ ٹرمپ 46.9%، اور اس طرح جوئے بائیڈن نے بڑی پرسنٹیج سے الیکشن جیت لیا۔ 19 نومبر کو خادم حسین رضوی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ ایک مذہبی سکولر اور TLP کے امیر تھے۔ آپ کو اقبالیات اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا اور ان کا جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ 22 نومبر کو نواز شریف کی والدہ شمیم اختر لندن میں انتقال کر گئیں اور نواز شریف بدقسمتی سے آخری رسومات میں شامل نہ ہو سکے۔ شمیم اختر کا جسد خاکی پاکستان لا کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ 25 نومبر کو مشہور فٹ بالر میریڈونا 7 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ مرنے کے کچھ وقت پہلے ان کو دماغ میں خون جمنے کی وجہ سے ایک سرجری سے بھی گزرنا پڑا۔ 1986 میں میکسیکو میں ہونے والے ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ کے خلاف اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ورلڈ کپ بھی اپنے نام کیا، جو کہ ہینڈ آف گاڈ گول کے لیے ہمیشہ جانے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آنے والا سال ہمارے لیے مثبت ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔